الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم۔ ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کے ان مقدس لمحات اور نورانی ساعتوں میں ہمیں ARYQ کے زیر سایہ سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ قرآن اور صاحب قرآن، انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے کئی دن گفتگو ہوگی اور آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایہا الناس، اے انسانو، اے اولاد آدم، اے ذریت آدم، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قوی اور محکم دلیل آئی، برہان۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا۔ یہاں مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے برہان سے مراد ذات بابرکات محبوب خدا سرور ہر دو سرا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مراد لی ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایک اور آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اس دوسری آیت میں نور سے مراد سرور کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اور کتاب مبین وہ ظاہر ہے قرآن مجید ہے، یہ ظاہر و باہر ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے قرآن اور صاحب قرآن، قرآن نے صاحب قرآن کی عظمت، فضیلت اور مقام و مرتبہ بتایا، اور صاحب قرآن علیہ السلام نے قرآن کا کلام خدا ہونا بتایا۔ قرآن کیا ہے؟ جو زبان رسالت مآب سے ادا ہوا۔ دیکھیے توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں، اور دیگر صحف سماوی اور کتب الہامی جو نبیوں کو کتابیں دی گئیں، رسولوں کو دی گئیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید بھی اللہ نے نازل فرمایا، لیکن قرآن تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو باقی کتابیں بھی کلام الہی تھیں، اس میں کوئی کلام نہیں کہ بعد والوں نے، ان کے اہل کتاب نے کتابوں میں اپنی مرضی کے مطابق ترامیم کر دی، جو چاہتے گئے گھٹاتے بڑھاتے گئے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اس کے نازل کرنے والے خالق و مالک کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اسے نازل کرنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ اس میں کلام نہیں کہ قرآن جیسا قلب مصطفیٰ پر اترا اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک سطر، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون، ایک ایک جزم
ایک ایک شد اور مد ویسے ہے جیسے قلب مصطفیٰ پر اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی آسمانی کتابیں بھی کلام الہی تھیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن افضل کیوں ہے؟ اس لیے افضل ہے، خود قرآن بتاتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن رسول کریم علیہ السلام کی زبان اقدس و اطہر اور زبان حق ترجمان سے نکلا ہے۔ قرآن کلام خدا کا ہے اور زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا، اس لیے بھی قرآن افضل ہے۔ اب آپ دیکھیے، قرآن معجزہ ہے، سرکار مجسم معجزہ ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کائنات میں رب الارباب کی ربوبیت و وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہیں، اس کی احدیت و صمدیت کی، اس کی توحید پر جو دلیل ناطق ہے وہ ذات بابرکات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ قرآن بھی معجزہ ہے، سرکار بھی معجزہ ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت سرکار کا معجزہ ہے۔ قرآن میں جتنی آیات ہے سب نبی پاک علیہ السلام کا زندہ، پائندہ، درخشندہ اور تابندہ معجزہ ہیں۔ دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام وحی کا انتظار ضرور فرماتے تھے، لیکن آپ جبرائیل علیہ السلام یا حامل وحی کے پابند نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام کیا ہے یہ بھیجنے والا جانتا ہے، یا جس پر اتارا گیا، جس پر کلام نازل ہوا وہ جانتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دیکھیے، بڑی سیدھی سی بات ہے، بڑی ظاہر و باہر بات ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں، حضور مصطفی میں صرف قرآن ہی لے کر آتے تو جتنی آیات قرآنیہ ہیں تو حضرت جبرائیل تو اس سے کم تعداد میں حاضر ہوتے۔ قرآن کی آیات معروف شمار کے مطابق 6666 ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو آیات قرآنیہ کے حوالے سے کم تعداد میں آنا چاہیے تھا، چونکہ ایک ایک آیت ہر مرتبہ نازل نہیں ہوئی، کئی آیتیں مسلسل اتری، سورتیں نازل ہوئیں، کئی آیات یک بارگی نازل ہوئیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو آیات قرآنیہ کی تعداد سے کم تعداد میں حاضر ہونا چاہیے تھا بارگاہ نبوت میں، مگر خیال کیجئے حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، 24,000 مرتبہ۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل ہر مرتبہ آیات لے کر نہیں آتے تھے، کبھی آیات قرآنیہ لے کر آتے، کبھی دیدار مصطفیٰ کے لیے حاضر ہوتے، کبھی آقا کا چہرہ انور و اقدس و اطہر دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے، بلکہ اہل عشق و مودت کا تو یہ کہنا ہے کہ نزول آیات کا تو بہانہ تھا، نزول وحی کا تو بہانہ تھا، جبرائیل تو آتے ہی دیدار مصطفیٰ کی خاطر تھے۔ اور استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو چھوٹے بھائی ہیں مجدد دین و ملت الامام الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کیا خوب فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یہ روح الامین علیہ السلام کے بارے میں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ اور اسی نعت کا یہ شعر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تو حضرات محترم، میرے انتہائی قابل تکریم اور لائق تعظیم ناظرین، سامعین، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا کلام خدا ہونا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا، اور قرآن کی ایک ایک آیت نعت کا،
سرکار کی سیرت کا حسین و جمیل گلدستہ ہے۔ ذرا دیکھیے، اگر قرآن کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھیے، اگر کلام خدا کو مجسم اور مشکل دیکھنا ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھیں، اور اگر سیرت مصطفی کو، اگر حیات نبوی کو کسی کتاب میں دیکھنا ہو تو قرآن مجید کو دیکھیں کہ اس سے ام المومنین صدیقہ کائنات، حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ حمیرہ سلام اللہ ورضوانہ علیہا، قیامت تک کے مومنین کی مقدس اور مطہر ماں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بلند اقبال بیٹی، ان سے پوچھا گیا کہ اے مادر امت، ہمیں آقا کے اخلاق بتائیے، سرکار کی سیرت بتائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، آپ کا خلق کیا تھا۔ تو ام المومنین اس سوال کرنے والے سے سوال فرماتی ہیں کہ بیٹا، تو نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ تو نے قرآن نہیں دیکھا؟ عرض کی امی جان قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، یہ پورے کا پورا قرآن میرے تاجدار کا، میرے سرتاج کا، میرے آقا و مولا کا خلق ہے، پورا کا الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن سرکار کا معجزہ ہے، سرکار کا خلق ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اور نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی نبوتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، ان کی شریعتیں ختم ہو گئیں، تو ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ نبی موجود ہو، معجزہ موجود ہوتا ہے، اور اگر نبی تشریف لے جائے، اس کا عہد نبوت و رسالت تمام ہو جائے تو معجزہ باقی نہیں رہتا۔ میں اس آقا و مولا علیہ السلام کی ذات بابرکات، جامع کمالات، جامع صفات پر قربان جاؤں کہ جس کی نبوت و رسالت بھی باقی ہے اور اس کا معجزہ بھی باقی ہے، قرآن مجید باقی ہے، شریعت محمدی باقی ہے، اسوہ حسنہ پوری کائنات کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ، اچھا نمونہ، کامل نمونہ موجود ہے۔ تو یہ قرآن باقی ہے، معجزہ اس لیے کہ صاحب معجزہ باقی ہے، میرے آقا و مولا کی نبوت و رسالت ابد الآباد تک ہے۔ قرآن موجود، صاحب قرآن موجود۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ وہ آقا تشریف لایا، وہ آقا جلوگر ہوا جو کائنات پر اللہ کا احسان ہے، اور جس کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ تو ان مقدس اور نورانی ساعتوں میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس احسان کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور ربیع الاول شریف جو موسم بہار ہے، اسلام میں پہلی بہار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حدود شرعی میں رہ کر آقا کی آمد، تشریف آوری کا جشن منانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ سے رہنمائی عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔